میڈیا پہ بہت زیادہ اٹیکنگ جو ہے وہ پالیسی رہی پاکستان کے چینلز کی اور پاکستان ڈیجیٹل میڈیا کی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا 100% ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہاں پہ بین ہے اس وقت. 95% کہہ لیں. کچھ نام ابھی مجھے پتا چلا تھا مبشر لقمان کا چینل بھی بین ہو گیا وہاں پہ. اس سے پہلے کتنی ہم نے وہ 16 لوگوں کی چینلز کی لسٹ جو ہے وہ جاری کی. اچھا یہ تو نام سامنے آ گئے. بہت سارے ایسے نام ہیں جو بین ہو چکے ہیں جو ہمارے شاید ابھی نوٹس میں نہیں ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہاں ایک سوالیہ نشان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھگوڑے ولاگرز پاکستانی اور کچھ نام نہاد جرنلسٹ جو ماضی کے صحافی ان کو میں کہہ سکتا ہوں, آج تو میرا خیال ہے ملک دشمنی میں اور ایک جماعت کی اندھی محبت میں اور غیر ملکی ڈالرز جو ہے اس کی لالچ میں اور انڈین کرنسی کی لالچ میں انہوں نے تمام حدیں پار کر دی ہیں. ان کے چینلز بین نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, گرین پاسپورٹ والے صحافیوں کی, ولاگرز کی اور اینکرز کی میں بات کر رہا ہوں جو اس وقت یو کے میں ہیں, جو امریکہ میں ہیں. انڈیا میں چینلز بین ان کے چینلز بین نہیں ہوئے. انہیں کیا سمجھا جائے؟ میں جو ہے عمران ریاض کا چینل بین نہیں ہوا, آفتاب اقبال کا چینل. یہ سوال پوچھے نا, وہ دیکھیں یہاں پہ رمضان ٹرانسمیشن میں بات ہوتی ہے تو سحری کے وقت ہی آفتاب اقبال صاحب کا میسج آ جاتا ہے ہمیں. اور صابر شاکر میرے دوست وہ 3-4 سال سے باہر ہیں, ان کا چینل بین نہیں ہوا. وہ جو ہے ایک راجہ عادل عرف گوریواریا جو ہے وہ لندن میں بیٹھا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ وہ نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ باقی تو میٹر نہیں کرتے. یہ جو شہباز گل ٹائپ لوگ ہیں یہ تو چلے ایک جماعت کے وہ کارکن ہیں اور یہ بھاگ گئے ہیں یہاں سے, ان کا کبھی ٹویٹ آ جاتا ہے یا ان کا کوئی ولاگ آ جاتا ہے. مگر یہ بھائی میں تو آپ سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ اس وقت انڈیا فیورٹ میڈیا ہے گرین پاسپورٹ. یہ گرین پاسپورٹ بھارتی میڈیا ہے اور ابھی تک انہوں نے کتنی جو ہے مذمت کی, بجائے اس کے کہ یہ زومانی گفتگو کرتے ہیں, یہ افواج پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور آج بھی جب پی ٹی آئی کے اندر سے یہ آواز آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں تمام تر اختلافات جو ہیں ان کو بھلا کے ہمیں ایک پیج پہ یکجا ہونے کی ضرورت ہے, اس وقت بھی ان کی یہ ہٹ درمی اور ان کی یہ ملک دشمنی اور یہ قائم ہے. اور میں اب آپ کو خبر دے دیتا ہوں ان کے حوالے سے کہ یہ جو ہیں بہت جلدی شاید گھنٹوں میں یہ برطانیہ بھی چھوڑ رہے ہیں. برطانیہ میں ان کو یہ لگتا ہے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے ان کو گرفتار کر کے پاکستانی حکام کے حوالے کر دے گی, ان کو یہ لگتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آن دی ریکارڈ نہیں, آف دی ریکارڈ شاید پاکستانی حکومت نے برٹش گورنمنٹ سے یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے. لسٹ ہے اور وہ لسٹ درجنوں کی تعداد میں ہے ان افراد کی جو اینٹی پاکستان اور اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. اور ان کی یہ لسٹ جو ہے یہ دے دی گئی ہے برٹش حکومت کو. اور اگلی اطلاع یہ ہے کہ یہ بائی روڈ جو ہیں وہاں سے فرانس کے راستے جرمنی جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کے وہاں کے قانون کے مطابق یہ گوریوں کے ساتھ شادیاں کریں گے اور وہاں پہ اسائلم اور سیاسی پناہ لینے کی کوشش کریں گے. سر بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. مزید ڈیولپمنٹ ہم شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. سر یہ بتائیے, انٹرنیشنلی ریناؤنڈ پاکستانی سنگر عاطف اسلم صاحب جو ہے انہوں نے اپنے انڈین شوز کینسل کر دیے. اچھا مبینہ طور پہ اطلاع تو یہی ہے. اب عاطف اسلم صاحب کا ایک ایشو ہے کہ وہ ایک پاکستانی سنگر ہے, ادھر ہی ہوں گے کہیں پاکستانی ہوں گے اس وقت, لیکن نا وہ اب یہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس پہ اگر ان سے بات کرنے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ دستیاب ہی نہیں ہے. ان کا وہ شروع سے یہ والا کم از کم ان کا جو نظام ہے یہ پر اسرار رہا ہے کہ ان کی بکنگ کہاں سے ہوتی ہے. وہ ان کے بھائی ہوتے تھے, وہ جدہ میں ہوتے تھے, سعودیہ کی سم پہ کال کرنی پڑتی تھی. جس شخص کے پاس جو ہے نا سعودیہ کال کرنے کی فون میں سہولت نہیں ہے اس کو وہ جو آ کے کہیں سے کال سینٹر سے کال کرنی پڑتی ہے. پھر وہاں سے یہ ایک میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک ایشو چلے ہمارے لیے یہ ایک بڑی خبر ہوگی کہ انہوں نے بھارتی شوز جو ہیں وہ اپنے کینسل کر دیے. اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بھارتی پروموٹر ہیں سم تھنگ پیورو کول ان کا نام ہے,
اور ان کے یہ شوز ہیں. اور یہ شوز جو ہیں ہمیں بتائے گئے ہیں. کینیڈا میں بھی ایک شو ہے, نارتھ امریکہ جو سٹیز ہیں ہیوسٹن میں ہیں, اوکسو ہل میں ہیں, 23 مئی کو, 30 مئی کو اور 31 مئی کو, اور ایک شو آگے چل کے 26 سپتمبر کو بھی اسی ہندو پروموٹر کا شو بک ہے. یعنی کہ یہ انڈین پروموٹرز کے انڈین شوز ہیں, ٹھیک انڈین شوز ہیں. ظاہر ہے اگر پروموٹر انڈیا ہے تو یہ انڈین شوز ہیں, اور ان میں 99.9% انڈین کراؤڈ ہی آتا ہے. البتہ یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ جو انڈین پروموٹر ہے وہ اصل میں یہاں پہ لوگوں سے رابطہ کر کے, اور وہ اپنا رونا دھونا شاید رو رہا ہے کہ عاطف اسلم نے اپنے پیج پہ ان تمام شوز کے جو پوسٹر, جو کیمپین کی جا رہی ہے, جو پبلسٹی کی جا رہی ہے, انہوں نے ایک پوسٹ کیا ہے کہ یہ فیک ہیں, اور کوئی بھی ان کے جو امریکن نیشنل فینس ہیں اور غیر ملکی فینس ہیں وہ ان پہ کان نہ دھریں. میں یہ شوز نہیں کر رہا, یہ فیک شوز ہیں. دعویٰ جو ہے وہ ہندو پروموٹر نے یہ کیا ہے کہ میں اب تک $4 لاکھ جو ہے عاطف اسلم کو کسی اکاؤنٹ میں دے چکا ہوں ایڈوانس کی مد میں. انویسٹمنٹ تو وہاں پہ کیمپین پہ تو پتہ نہیں کتنا پیسہ اب تک لگ چکا ہوگا اگر یہ حقیقت ہے. یہی جاننے کے لیے ہم نے عاطف اسلم سے رابطہ کیا. عاطف اسلم نے یہ شو اگر واقعی کینسل کیے ہیں اس موقع پہ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. ایک ان کے ساتھ پرابلم ہے 2 لوگوں کے ساتھ, راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کے ساتھ. ان کے جو زیادہ تر شوز ہیں جو غیر ملکی شوز ہیں وہ ہندو پروموٹر کر رہے ہیں بڑے عرصے سے, یہ ایک حقیقت ہے. ابھی بھی جو راحت فتح علی خان بھی جو یو کے میں ٹور کر کے آئے ہیں وہ ہندو پروموٹر کے شو ہیں ابھی جو کر کے آئے ہیں, اور عاطف اسلم اس سے پہلے بھی متعدد جو شوز کر چکے ہیں یو کے, یورپ اور امریکہ میں, وہ ہندوؤں کے شوز ہیں. اور ان کا جو ہم ٹکٹ بکنے کی بات کرتے ہیں جو ہے کہ یہ دونوں جو ہے ان کے نام پہ ٹکٹ بکتا ہے, تو وہ ٹکٹ جو ہے وہ ہندوؤں میں بکتا ہے, وہ انڈین ٹکٹ خریدتے ہیں ان کے. یہ ایک طرف تو چلیں, ایک طرف تو یہ کریڈٹ رہ جائے کہ انڈیا میں جو ہے انڈین میوزک لورز جو ہیں وہ ان دونوں کو بڑا پسند کرتے ہیں, یہ تو ہو گیا. لیکن اچھا اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جس طرح عاطف اسلم نے یہ شوز کینسل کیے ہیں, کتنا اچھا ہو کہ عاطف اسلم کا ایک ویڈیو پیغام آ جائے. ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمیں دے دیں, وہ ایک ویڈیو پیغام آ جائے, وہ کہیں جی کہ السلام علیکم پاکستان, میرا نام ہے عاطف اسلم, اور نریندر مودی جو کہ خونی وزیر اعظم ہے اس کی اس بربریت اور جارحیت کی وجہ سے میں نے انڈین شوز کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شاہد افریدی نے یونیفارم پہن لیا اور عاطف اسلم نے ایک قومی غیرت کا مظاہرہ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ٹویٹس کی حد تک یہ آ رہا ہے. اب یہ پیج کتنا اتھینٹک ہے نہیں ہے, تو اگر ان کا ایک ویڈیو پیغام آ جائے تو ہم بھی ان کو سلوٹ پیش کریں کہ واہ عاطف, اصل بات تو یہ ہے میرے عاطف کمال کر دیا یار, زبردست سر, ہم کر ہی نہ دینا کہیں سب, کیونکہ ہاں اب یہ ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا مشکوک ہے. یہ جو ہندو پروموٹر ہے اس کے کچھ سٹیٹمنٹ اور طرح کے آ رہے ہیں, اور ان کا جو ہے نا یہ والا, اچھا میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے کچھ نمبرز پہ, تو وہ ابھی تک ان کا رپلائی نہیں آیا. اگر آ جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے ناظرین کو بتا دیں گے, اگر نہیں آتا تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ اس حوالے سے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیں. یہ ان کے لیے ایک ظاہر ہے کہ ان کے فینس کے لیے, اور خاص طور پہ پاکستانی فینس کے لیے, اور اس وقت جو حالات ہیں اس موقع پر بہت ضروری ہے کہ ان کا موقف آئے. اچھا اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر دیکھیں نا کہ ابھی ہمارے کچھ لوگ جیسے فواد خان ہیں یا وہ ہانیہ ایک خاتون ہیں, وہ کوئی وہاں پہ کام کر رہی تھی کچھ فلموں میں, تو انہوں نے ان کو کٹ کر دیا ہے ان فلموں سے. اور اگر فواد خان کی فلم مکمل بھی ہوگی ابھی تک, تو میرے پاس جو اطلاع ہے کہ جب فلم ریلیز ہوگی تو فواد خان کا اس میں کام نہیں ہوگا, یا وہ فلم روک لی جائے گی, وہ فلم ریلیز نہیں کی جائے گی اگر زیادہ کانٹینٹ اس میں فواد خان کا ہے. تو یہ بھی اطلاعات ہیں, تو انہوں نے بالکل ان کو وہ کر دیا. انہوں نے تمام پاکستان کی جو ایک فنکار برادری ہے اس کو کہہ دیا کہ آپ فوری طور پہ انڈیا چھوڑ دیں. اسی طرح جس طرح انہوں نے تمام پاکستانیوں کو یہ کہہ دیا, اور لاڑکانہ کی رہائشی فیملی ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے 2 بچوں کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا, اور ان کے ہاسپٹل میں تمام پیسے بھی جمع ہو گئے ممبئی میں, اور ان کے دل کے آپریشن ہیں, 2 بہن بھائی ہیں, اور اب ان کا جو ہے وہ اسٹنٹنگ یا سرجری ہونی تھی, بائی پاس غالباً ہونا تھا. تو انہوں نے بالکل ایک وہ جو مسیحائی ہوتی ہے اس کو بھول کے, اور انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو نکال دیا انڈیا سے, اور وہ اب کراچی پہنچ چکی ہیں وہ دونوں بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معصوم,
اور وہ بھی ان کو ان کے دشمن لگ رہے ہیں. ان کی شکل میں بھی ان کو وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی F-16 طیارے نظر آ رہے ہیں, ان کو جو ہے نا وہ پاکستانی ٹینک نظر آ رہے ہیں, پاکستانی توپیں نظر آ رہی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ دل کے مریض جو بچے ہیں یہ ہمارے لیے تھریٹ ہیں, یہ ہمارے لیے خطرہ ہے, اور ان کو بھی نکال دیا گیا ہے. تو اس صورتحال میں ہم عاطف اسلم کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے تو اس کو پھر ذرا اوپنلی آ کے وہ کریں, تاکہ جو ہے نا ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جا سکے, پتہ چلے انڈیا والوں کو کہ ہم لوگ کتنے یکجا ہو کر اکٹھے ہیں اور مل کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اینی وے سر, لیٹس سی کہ کیا ڈیولپمنٹ مزید آتی ہے, لیکن یہ بتائیے کہ فی الحال پولیٹیکل سٹینڈنگز جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا چل رہا ہے, حکومت کی جانب سے کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, حکومت ایسے موقع پہ اداروں اور حکومت جو ہے نا ان کی بڑی ایک بھرپور کوآرڈینیشن چل رہی ہوتی ہے, اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. الحمدللہ اطلاعات تو یہی ہیں کہ ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, اور اس کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے. اور اگر کسی بھی جو ہے وہ بارڈر پہ, کسی بھی سرحد پر, کسی بھی شہر پر, کسی بھی پاکستان کے علاقے پر کسی بھی طرح کا ایک جس کو ایک کوڈ کاپٹر کہتے ہیں یا جس کو آپ ڈرون کہتے ہیں, اس طرح کی کوئی سچویشن بھی بنتی ہے تو وہ کنزیکٹیو ہماری فورسز وہ مار کے گرا رہی ہے. اب تک 2 سے 3 کاپٹر جو ہیں وہ بھارتی وہ گرائے جا چکے ہیں. ان کے کچھ رافیل طیارے جو ہیں 4 سے 5 وہ ایک پاکستانی حدود میں داخل ہوئے, اور ان کے جواب میں جو ہے وہ پاکستانی طیاروں نے جب پوزیشن لی تو وہ واپس بھاگ گئے. تو ابھی اس طرح کی آنکھ مچولی چل رہی ہے, لیکن جو مودی سرکار ہے اس کے سر پہ جو ایک جنگی جنون طاری ہے, وہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ BSF جو ہے اس کی طرف سے اناؤنسمنٹ کروائی گئی ہے مساجد میں اور ان کے مندروں میں, جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ 2 دن کا ٹائم دیا گیا تھا, جو غالباً آج ختم ہو جائے گا, کہ ان 2 دن کے اندر اندر جتنی فصلیں کھڑی ہیں ان کی کٹائی کر لیں, اس کے بعد فوری طور پہ یہ علاقے خالی کر دیے جائیں, اس کے بعد شاید آپ کو موقع نہیں ملے گا فصل کی کٹائی کا. تو اس طرح کی ایک پیغام اور اس طرح کی سچویشن ہے. اور البتہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہاں کا اس وقت وہ بالکل جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے, اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ نہیں بنا پائے. اور یہی وجہ ہے کہ ریٹائرڈ بھارتی جرنیلوں کو اور ریٹائرڈ بھارتی جتنے فوجی ہیں ان کو بھارتی چینلز پر آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے,